کہ جو لوگ نہیں آئے ہیں، اذان کی آواز سن کر بھی نہیں آئے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اقامہ کرے اور نماز پڑھائے اور میں جا کے ان لوگوں کے گھر جلا دوں، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ خدا ہم نے خود ہی سے بنا لیا، وہی بات رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہر زمانے کے بت فرق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 32 سے آج انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 32 میں کیا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ نماز قائم کرو اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کو چھپ کر اعلانیہ جس طرح سے بھی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اب دیکھیں دونوں چیزیں مشکل ترین، اب عام طور پہ جو نماز پڑھتے ہیں نا ان کو تو عادت ہوتی ہے، لیکن آپ سوچیں جن کو عادت نہیں ہوتی ان کے لیے نماز بڑی مشکل ہوتی ہے پڑھنی، کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا تھا نا کہ ان کو اگر یہ پتا ہو کہ عشاء کی نماز میں یہ نہیں جیسے آتے ہیں تو ان کو پتا ہو کہ اس کا کتنا اجر ہے، تو یہ گھٹنوں کے بل اپنی چل کے بھی مسجد میں آتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے، عصر کی نماز کے بارے میں تھا نا، کہ جو لوگ نہیں آئے ہیں، اذان کی آواز سن کر بھی نہیں آئے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اقامہ کرے اور نماز پڑھائے اور میں جا کے ان لوگوں کے گھر جلا دوں۔ اگر ان کو بچوں کا ڈر نہ ہوتا اور اس گھر میں کہ میں مطلب ان کا ایکچولی اس حدیث کا مقصد جو تھا نا وہ یہ نہیں کہ گھر جل رہے ہیں تو ہائے ایسے کیسے کہہ دیا، اس کی آپ انٹینسٹی دیکھیے کہ رسول اللہ کو اتنا دکھ تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہے اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور مسجد میں نہیں آئے۔ تو سیکنڈ چیز یہی تھی کہ مال تھی، مال کی محبت آپ دیکھیں آج کل ہمارا خدا سب کا دنیا میں تو مال ہی بن گیا ہوا نا، اسی کی خاطر سارا کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے، کہ غلط بھی کام اسی کے لیے تو ٹھیک بھی کام ہمارے خدا ہم نے خود ہی سے بنا لیا۔ وہی بات رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہر زمانے کے بت فرق ہیں، تو آج کا سب سے بڑا بت جو ہے نا وہ ہمارے دل کے اندر ہمارا مال ہی ہے۔ تو انہی دو چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس دن جس دن کوئی بیع مطلب کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کیونکہ مال تو وہاں پہ ہوگا نہیں، خرید و فروخت کس کی ہوگی؟ اعمال کی خرید و فروخت ہوگی، جو نیک عمل کیے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کوئی بیع نہیں، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی دوست۔ آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دوست کا لفظ کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے اپنے دوست بنائے، ایسے دوست جو آپ کو اللہ کے قریب کرنے والے ہوں۔ اپنے بچوں کے لیے جب دعا کرتے ہیں، ان کے رشتوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو دعا کیا رہے کہ یا پاک پروردگار ان کے نصیب میں ایسے بچیاں یا ایسے بچے ہیں جو ان کی اولادوں کو، ان کو بھی اور ان کی اولادوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہوں، کیونکہ کامیاب صرف وہ انسان ہو گیا جو جس نے اللہ کو پا لیا۔ اور دعا کیا کرے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ محبت عطا کر دے جو بس مجھے پار کرا دے اس دنیا سے۔